الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم سامعین کرام اور مہمانان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو بنایا تو اس میں بے شمار نعمتوں کو بھی بنایا اور اپنے جلوے سارے لوگوں کو بتایا کہ دنیا کی ساری طاقت مل کر بھی میرے رب کی طرح کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ساری دنیا مل کر بھی کسی بچے کو ماں کے پیٹ میں پال نہیں سکتے، ساری دنیا مل کر بھی ایک انسان کی آنکھ نہیں بنا سکتی، ساری انسانیت مل کر بھی ہمارے جسم میں دوڑنے والی ان رگوں میں سے ایک رگ کو نہیں بنا سکتی۔ تو ہمارا وجود سرابا نعمتوں میں ڈھایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، ہم اس کی شکایتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ شیطان کو جب دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کی چاروں طرف سے حملہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، ہر طرح سے میں آپ کے بندوں کو ستاؤں گا، اور فرمایا کہ میں انہیں ناشکری میں ڈال دوں گا کہ ان کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے وہ تیرا شکر ادا نہیں کرے۔ تو محترم سامعین کرام، ہماری زندگیوں میں جو چیز اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار شیطان ہے، اور دوسری چیز ہمارا نفس ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک انسان کو کٹکلی بناتے ہیں اور اپنے خواہشات کے تابع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، تو سب سے پہلے اگر ہم اپنے آپ میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایسی ایسی طاقتیں اور ایسی ایسی چیزیں لگائی ہیں کہ جس کو ساری دنیا مل کر بھی ایجاد اور مینوفیکچر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ آنکھ کو دیکھ لیں تو ایک آنکھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 کروڑ بلب عطا کیے، اور انہی کی وجہ سے ہمیں یہ سب دکھائی دیتا ہے۔ اگر دونوں آنکھوں کو ملایا جائے تو 24 کروڑ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنکھوں کے ذریعے سے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کی۔ کیا دنیا کی طاقت کیا اللہ کی اس نعمت کو بنا سکتی ہے؟
بالکل نہیں بنا سکتی۔ پھر ہم اگر غور کریں اپنے کان پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایک کان میں 1,00,000 پردے رکھے ہیں ہمارے سننے کی سماعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ ساری دنیا مل کر بھی اس کو ایجاد نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں اور پاؤں میں ایسی طاقتیں دی ہیں کہ ہم چاہے تو پتھر کو مٹی بنا سکتے ہیں، اور اپنی محنتوں سے ہم عروج پا سکتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے آپ میں اگر دیکھیں تو ہمارے اندر ہی ایک ایسی خوبیاں ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس زبان کو دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان میں بولنے کی صلاحیت کو پیدا کیا، اس زبان میں مزے کو رکھا کہ جب کوئی چیز منہ میں جاتی ہے تو یہ زبان کے نیچے 2 رگیں جو ہوتی ہیں، اس کا کنیکشن سیدھا ہمارے دماغ سے، جو ہمارے دماغ کو انڈیکیٹر کرتے ہیں کہ جو دل کے اندر جاتا ہے وہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے، وہ اچھا ہے یا خراب ہے، وہ سگنل دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چیز ہمارے اندر جاتی ہے۔ اب ہم جو رزق کھاتے ہیں، اگر ہم اس پر اگر غور کریں تو ہمارے اندر جو رزق جاتا ہے، جانے سے پہلے وہ کئی مرحلوں سے گزرتا ہوا جاتا ہے۔ ہم ہاتھ میں رزق اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کہتا ہے کہ اسے دیکھا جائے، ہم اسے دیکھتے ہیں غور سے، کہیں اس میں بال تو نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی غلاظت تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اسے آنکھ سے دیکھتے ہیں اور یہ تسلی کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ پھر ہم جب اسے خرید لے جاتے ہیں تو یہ ہماری جو ناک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں خوشبو سناتے ہیں تاکہ انسان یہ دیکھے کہ جو کھانا وہ کھا رہا ہے وہ کیسا ہے، کیا وہ تازہ ہے، کیا اس کے اندر خوشبو اچھی ہے۔ جب انسان کو خوشبو اچھی لگتی ہے تو وہ اپنے دماغ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ خوشبو اچھی آ رہی ہے اور میں نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، یہ اچھا لگ رہا ہے۔ یہ 2 مرحلوں سے گزرا۔ پھر جب وہ منہ میں جاتا ہے تو ہماری زبان اسے چکھتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ کھانا کڑوا ہے یا میٹھا ہے، کھانے میں کوئی عیب تو نہیں۔ اگر عیب ہوتا ہے تو یہ خود بخود باہر نکال دیتی، ہمیں اونگ آتی، ہم اسے خود بخود تھوک دیتے۔ لیکن اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو ہم اسے اندر نگل لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی سی نعمت ہے جسے ہم کھانا کھاتے ہیں، تو یہ کھانا ہمارے پیٹ میں جانے سے پہلے اتنے مرحلوں سے طے ہو کر ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی غذا کو خون میں تبدیل کرتا ہے، پھر اس کی گندی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے راستے سے نکال دیتا ہے۔ پھر اسی خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رگوں میں اس خون کو دوڑاتا ہے اور ہمارے جسم میں طاقت دیتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں بے شمار نعمتیں دی، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں۔ ایک شخص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے برک مارنے کی دولت کو چھین لیا۔ وہ اپنی خودی سے اور اپنی طاقت سے نہ آنکھ بند کر سکتا تھا نہ آنکھ کھول سکتا تھا۔ اگر اس کو آنکھ بند کرنا ہوتا تو وہ ٹیپ لگا کر آنکھ بند کر کے سوتا تھا، اور جب اٹھتا تو اسی ٹیپ کو اپنی آنکھ سے اوپر کھینچ کر اوپر لگا دیا کرتا تھا۔ تو اگر ہم اس آنکھ کی اس چھوٹی سی نعمت کو دیکھیں کہ یہ جو پلک مارتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی دولت ہمیں عطا کی کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو ہمارے منہ میں تھوک آتا ہے، یہ خود بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب میں بیان کرتا جا رہا ہوں، اگر میرے منہ میں تھوک نہ آئے تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، میرا منہ خشک ہو جائے گا، میری زبان کانٹے دار بن جائے گی، مجھے کاٹنا شروع کر دے گی۔ تو اس زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی۔ تو ہمارے منہ میں جو تھوک
چڑھاتا ہے، یہ بھی میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی دولت سے نوازا۔ یہ تو انسان کے جسم کی اور جسمانی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم دل پر غور کریں تو یہ دل کیسے دھڑکتا ہے، یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان سوتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن یہ دل اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیر دی اور فرمایا کہ میری عبادت گاہوں کی طرف جاؤ، جہاں پر میرا ذکر ہوتا ہے وہاں پر جاؤ، نمازوں کے لیے جاؤ اور اپنی زندگی میں جو کام ہو وہ کرتے رہو۔ لیکن ہم انہیں پاؤں کے ذریعے سے غلط اڈوں پر جاتے ہیں، غلط چبوتروں پر بیٹھتے ہیں، عیاشی کے بازاروں میں جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے اور ناشکری ہے اور غلط استعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہاتھ دیے تاکہ محنت کی جائے اور روزی کمائی جائے، چھوٹوں سے پیار کیا جائے اور بڑوں کے ساتھ عزت کے ساتھ معاملہ کریں۔ لیکن ہم اسی ہاتھ سے چوری کرتے ہیں، اسی ہاتھ سے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اسی ہاتھ سے سود کا کاروبار کرتے ہیں، اسی ہاتھ سے ترازو میں ہیر پھیر کرتے ہیں، اسی ہاتھ سے معصوم بچوں پر ظلم کرتے ہیں، اسی ہاتھ سے اپنے عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اسی ہاتھ سے حرام کی کمائی ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں دی تھی صحیح چیز کے لیے، لیکن آج ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ دی تھی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بچھائی ہوئی زمین کو دیکھیں اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے میرے بندو تم دیکھو اونٹ کو، کیف خلقت، کہ میں نے اسے کیسے بنایا، والى السماء كيف رفعت، دیکھو ان آنکھوں سے آسمان کو کہ میں نے اسے کیسے پھیلا دیا، والى الارض كيف سطحت، دیکھو ان آنکھوں سے اس زمین کو کہ میں نے اسے کیسے بچھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں کو دے کر ہمیں کہہ رہا کہ میری نعمتوں کو دیکھو تو صحیح کہ میں نے تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں دنیا میں بھیجی۔ لیکن ہم انہی آنکھوں سے بے حیائی کو دیکھ رہے ہیں، انہی آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، انہی آنکھوں سے ایسے ایسے چیزیں دیکھ رہی ہے جو کہنے کے بھی قابل نہیں۔ ہر کوئی اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتا ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ وہ ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ زبان بند ہو جائے گی تو یہی آنکھ اللہ کے سامنے کہے گی کہ اس نے اندھیری رات میں کیا کیا دیکھا، اس نے دن کے اجالے میں کن کن عورتوں پر نظر پھرائی۔ یہ آنکھ گواہی دے گی کل قیامت کے دن۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال یہ ہمارا حق ہے، لیکن ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ زبان دی تھی تاکہ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکیں، تاکہ ہم اس سے کسی کے دل کو تسکین پہنچا سکیں۔ آج یہی زبان ہے جو گالی گلوچ دے رہی ہے، آج یہی زبان ہے جو گانے گا رہی ہے، آج یہی زبان ہے جس سے بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے ہر ایک ایک نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ تو بتائیے ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمتوں کا ہم کیا حق ادا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے جسم کے علاوہ اپنی زندگی کے نعمتوں کو اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی۔ تو یہ صحت اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے انسان کے لیے کہ اس کی ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ ہاسپٹل میں جا کر لیٹ جاتا ہے،
اس کے زاروں قطار پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اللہ کی نعمت کا ذرہ سا اگر اس میں ذرا سی خرابی آ جائے تو ہمارا بڑا سا بل آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو صحت دی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں اللہ کا ہمیشہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم اس کے بعد اگر غور کریں اپنی زندگی پر، تو جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ساتھ اور بھی بچے پیدا ہوئے، ہم جس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے وہاں پر اور سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ماں باپ عطا کیے، یہ اس سے بڑی دولت۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمایا اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، یہ اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہی مسلمان ہو گئے، ہم پیدا ہوتے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو گئے۔ کتنی بڑی دولت ہے، اگر ہم اس کو غور سے سوچیں تو ہماری ساری زندگی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہیں، ہم پیارے نبی کی امت میں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے کئی انبیاءوں نے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ وہ تڑپتے رہے نبی کی امت میں آنے کے لیے، لیکن ہمارے بعد اور ہمارے قسمت تو دیکھیے، ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی، ہم محمد عربی کی امت میں پیدا ہو گئے۔ تو کتنی عظیم دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، یہ علم بھی اللہ کا عطا کردہ ہوا تحفہ ہے۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو انسان اس دنیا میں جاہل ہوتا، وہ جہالت کے منزل پر رہتا۔ تو یہ علم کا نوازنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو ماں باپ کی دولت ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اکثر اور بیشتر بچے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے، ان کا احترام نہیں کر رہے، ان کا حق ادا نہیں کر سک رہے، ان کا حق ادا ہم کر بھی نہیں سکتے۔ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اسے حج کرا کر آیا، تو بتائیے کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اسے فرمایا گیا کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور جب تو اس دنیا میں پیدا ہو رہا تھا تو ماں کو جو تکلیف ہو رہی تھی اور اس تکلیف میں ماں نے جو ایک آہ نکالی تو نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ اللہ نے ہماری زندگیوں میں چاروں طرف اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نعمتوں کا ظہور کیا، لیکن آج ہم اللہ کے ناشکرے بن گئے۔ پھر اللہ نے بہت بعض لوگوں کو دولت عطا کی، فراوانی عطا کی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا ہے بھائی کیا حال ہے، ارے بھائی کیا بتاؤ، ہمارا کاروبار چل ہی نہیں رہا، کاروبار برکت ہی نہیں رہی، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو مکان بھی عطا کیا، سر چھپانے کے لیے گھر بھی عطا کیا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو نعمتوں کو گنا رہا ہوں تاکہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو کہ ہمارے چلنے میں، ہمارے پھرنے میں، ہمارے جینے میں، ہمارے زندگی گزارنے میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہمارے ہر لمحے میں، ہمارے ہر سیکنڈ میں اللہ کی نعمتیں، ہمارے جسم میں جو ایک کپڑا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ کپڑا نہ دیتا تو ہم اپنا جسم کیسے چھپاتے، ہم لوگوں کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے۔
ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اگر میں نعمتوں کو گناتا جاؤں تو شاید یہ نعمتیں بڑھتے ہی چلی جائیں، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر دور میں ہر موڑ پر اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، تو جتنا ہو سکے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب پھر جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سفر دے دیتا ہے، اسے بیوی عطا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیوی سے اسے اولاد عطا کرتا ہے، اولاد کا ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر نعمتوں کو اگر ہم گنتے جائیں تو اللہ کی نعمتوں کا ہم ذرہ بھی، اگر ہم نعمتوں کو گنتے جائیں تو اللہ کی نعمتیں مکمل ہمیں گن ہی نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ، نہیں جھٹلا سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ تو محترم سامعین کرام، میری اس بات کا یہی مقصد ہے، آپ کو یہی پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے جسم سے لے لو، ہمارے اخلاق سے لے لو، ہمارے گھر بار سے لے لو، ہر موڑ میں اللہ کی نعمتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو جتنا ہو سکے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ ہم پر حق ہے، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتوں میں اور برکت دوں گا اور اضافہ کروں گا۔ اور آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور جو میری نعمتوں کا ناشکری کرے گا، میری شکایت کرے گا، ان نعمتوں کی شکایت کرے گا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ تو اس سے قبل کہ موت ہمیں آ کر پکڑ لے، اس سے پہلے کہ ہمارے نام اعمال میں عذاب لکھ دیا جائے، ابھی توبہ کریے، ابھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کیجیے اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔